بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ اسلامک اسٹڈیز کا جی ڈی پی ہے۔ اس کا دیکھیں پہلے، دا فیئرویل سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم از انڈاؤٹلی دا فرسٹ اینڈ آئیڈیل مینیفیسٹو آف ہیومن بینگ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ مبارک ہے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے آئیڈیل مینیفیسٹو کا مطلب ہے ایک مکمل منشور ہے ہیومن رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کے لیے ایک مکمل منشور ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو، تاریخ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اٹ ہیز دا کریڈٹ آف بینگ فرسٹ مینیفیسٹو آف ہیومن رائٹس، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک ہے اس کو انسانی حقوق پر کا سب سے پہلے جو دیا گیا منشور ہے اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انسانی کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے جو دیا گیا منشور ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک ہے۔ This last sermon of Holy Prophet, peace be upon him, contains various points related to social values as well as human rights۔ تو اس لاسٹ سرمن میں، خطبہ مبارک میں، آخری حجۃ الوداع کے خطبہ مبارک میں بہت سے پوائنٹس ہیں کس چیز کے بلا، سوشل ویلیوز کے، یعنی کہ سماجی رویوں کے، سوشل ویلیو کو ہائی کرنے کے لیے، ان کا اسٹینڈرڈس ہائی کرنے کے لیے، اور ہیومن رائٹس کے۔ اچھا، تو اب آپ کا جو کام ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ان دس جی ڈی پی یو ہیو ٹو ڈسکرائب 8 پوائنٹس۔ 8 پوائنٹس آپ نے ڈسکرائب کرنے ہیں کس کے بلا، آف دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، آخری خطبہ مبارک ہے جو حجۃ الوداع کا، اس میں سے آپ نے 8 پوائنٹس لکھنے ہیں، کس سے ریلیٹڈ ہو، ہیومن رائٹس اینڈ سوشل ویلیوز سے۔ خطبۃ الوداع تو مکمل ایک دستور ہے نا، اس میں انٹرنیشنل لا اور ایوری تھنگ آ جاتا ہے، وہ بہت ایک مطلب ایک بہت جامع خطبہ ہے زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے، لیکن آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے ہیومن رائٹس اینڈ سوشل ویلیوز سے جو ریلیٹڈ ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ نے 8 پوائنٹس لکھنے ہیں۔ نیچے آپ کی انسٹرکشنز ہیں، انسٹرکشن میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے پلیجرزم نہیں کرنا، کاپی پیسٹ نہیں کرنا، اور یہ ساری باتیں۔ اور ایک مین بات یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کا جو ہے میٹیریل وہ 250 سے 300 ورڈز کا ہونا چاہیے۔ تو یہ بچوں میں نے آپ کے لیے نا ایک ڈیمو تیار کیا، پریپیئر میں نے کیا۔ میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گی جو ہمیشہ کہتی ہوں، آپ نے اس کو کاپی بالکل نہیں کرنا، لیکن میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ایک بار اس کو سمجھ لیں۔ آپ نے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے، میں نے بھی اپنی ورڈنگ میں کچھ لکھا ہے، آپ تھوڑا سا اس سے کر کے نا اس کا تھوڑا سا کرکس نکال کے خود سے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مور دین 8 پوائنٹس ہیں، تو آپ کو یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے نا جی ڈی پی کے لیے۔ اچھا دیکھیں، ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خطبہ اوپر آپ لکھ لینا کہ دیز آر 8 پوائنٹس آف ہیومن رائٹس اینڈ سوشل ویلیوز، ٹھیک ہے، وہ ایک آپ لائن لکھ لیں، اوکے۔ Verily your blood and your property are as sacred and inviolable as the sacredness of day of yours، کہ بغیر کسی شک کے، بلا شک و شبہ، تمہارا خون اور تمہارا مال اس طرح ایک دوسرے کے لیے مقدس ہے جس طرح اس دن کی حرمت اور اس وقت کی حرمت، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے کرنا ہے، میں نے یہ ایک لائن لکھی ہے، آپ نے اس کے آگے بھی لکھنا ہے کہ اس لائن میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ دس پوائنٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ یہ ہیومن رائٹس کی، ہیومن بلڈ کی، ہیومن پراپرٹی کی، یعنی کہ ایک ہیومن رائٹ کا فنڈامنٹل، ہیومن رائٹس میں جو فنڈامنٹل رائٹس آتے ہیں نا، کہ ایک کسی کے جان کی، مال کی حفاظت کرنا، بلڈ اینڈ پراپرٹی کی، تو یہ بیسک رائٹ ہے ہیومن رائٹس کا میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی شورٹی دی جا رہی ہے اس پوائنٹ میں کہ بلڈ اور پراپرٹی ایسا مقدس ہے ایک دوسرے کا تم پہ، جیسے اس دن کی حرمت اور اس شہر کی حرمت، یعنی کہ وہ شہر مکہ پاک اور اس دن کی حرمت، یعنی کہ جو حج کا دن تھا، حرمت، اور اس طرح آپ نے اس کو 2-4 لائنز میں اور ڈسکرائب کرنا ہے کہ یہ مین پوائنٹ ہے، مین کرکس ہے ہیومن رائٹس کا، یہ جو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، ان آرڈر ٹو انشور ہیومن رائٹس، ہی سیڈ، ہیومن رائٹس کو انشور کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں، اب یہ میں نے جیسے لکھا ہے نا، خود سے ایڈ کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اور بھی 1-2 لائنز خود سے ایڈ کرنی ہے، وہ میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ کے ایڈ کریں۔ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ بچے کاپی کر لیتے ہیں اور پلیجرزم آ جاتا ہے، پھر آپ کے گریڈنگ پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے خود سے اس کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، خود سے بھی محنت کریں، اور ان کو 8 پوائنٹس کیسی طرح بھی بنائیں، ان کو خود سے بنائیں، یا ان کو آپ 2-3 پوائنٹس کو ملا کے 1 پوائنٹ بنا لیں، یا 1 پوائنٹس کے 2-3 پوائنٹس بنائیں، مطلب خود سے آپ کر کے اس کو اپنا جی ڈی پی کریں، اوکے۔ نو عربک ہیز اینی سپیورٹی اوور این اجمی اینڈ این اجمی اوور این عربی، یعنی کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہ بھی ہیومن رائٹس کا ایک مینیفیسٹو دیتا ہے، یہ بھی پوائنٹ کہ ہیومن رائٹس کے انسانی حقوق سب کے ایکول ہیں، کہ سارے عربی، اجمی، گولے کارے سارے برابر ہیں، اس لائن میں یہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لکھنا ہی آگے 2 لائنز۔ ان آرڈر ٹو اپ گریڈ سوشل ویلیوز، سوشل ویلیو کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کا معیار بلند کرنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی ہولڈ ایوری تھنگ پرٹیننگ ٹو دا ڈیز آف اگنورینس از انڈر مائی فیٹ کمپلیٹلی ابالش، کہ زمانے جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں کے نیچے روندی گئی، یعنی کہ میرے پاؤں کے نیچے، اس کا یہ مفہوم ہے۔
اچھا، زمانہ جاہلیت کی چیزوں میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ قتل کر دیتے تھے، قتل کی ان کی دشمنیاں ڈھیر ساری چلتی ہوتی تھی، نسل در نسل چلتی تھی، مطلب باپ کا بدلہ بیٹے سے لیا جاتا تھا، اور سود کا کاروبار تھا، اور بہت ساری ایولس تھی جو ٹائم آف اگنورینس کی تھی، ڈیز آف اگنورینس کی تھی، اس کو ابالش کیا گیا، ختم کیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے یہ بھی ہیومن رائٹس کو اپگریڈ کرنے کے لیے، اور ڈیفینیٹلی سوشل ویلیوز کو، یعنی کہ بہت سی سوشل ایولس تھی جو سوشل ویلیوز کے اگینسٹ تھی ڈے آف اگنورینس میں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ پوائنٹ بتایا. یہ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوشل ویلیوز کو ہائی کرنے کے لیے یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگے ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ریز دا اسٹینڈرڈ آف سوشل ویلیوز بائی سیئنگ دیٹ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل ویلیوز کا اسٹینڈرڈ ہائی کیا، ان کا معیار بلند کیا، یہ فرما کر کہ ابولشڈ آر دا بلڈ ریونجز آف دا ڈیز آف اگنورینس، جو خون کا بدلہ ہے زمانہ جاہلیت کا، اس کو بھی ابولش کرتا ہوں میں. The first claim of ours on blood revenge which I abolish is that of the son of Rabia al-Haris who was nursed among the tribe of Saad and Kilba. اچھا، یہ اس میں بتایا گیا کہ خون کا بدلہ جو ہے نا، ڈے آف زمانہ جاہلیت کا خون ہے وہ بھی ابولش کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اس کو بھی، یعنی کہ جو خون کا بدلہ لیا جاتا تھا، ریونج، انتقام اس کو کہیں گے نا، قصاص کا تو ہے کانسیپٹ اسلام میں، لیکن ریونج ورڈ آیا، انتقام کا کانسیپٹ ختم کیا. اچھا، زمانہ جاہلیت کے خون کا کانسیپٹ ایسے ختم کیا کہ سب سے پہلے اپنے چچا زاد ربیہ بن حارث کا جو خون ہے وہ معاف کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال قائم کی. آپ آگے اس میں لکھیں گے کہ یہ اس ویلیو کو، اس سوشل ایول کو، یعنی کہ جو بلڈ ریونج چلتا تھا نسلوں تک، اور اس سے سوسائٹی ایک سوشل ایول تھا ڈیفینیٹلی یہ ڈے آف اگنورینس کا، اور اس سے سوسائٹی برباد ہوتی تھی، ڈسٹرائے ہوتی تھی. اس کو ختم کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کیا اپنے خود کے اوپر، اپنی ذاتی اقدس پر، یعنی کہ اپنے چچا زاد کا خون پہلے معاف کیا، لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی. ٹھیک ہے، آپ یہ آگے لکھیں گے اور پھر آپ کا پوائنٹ کمپلیٹ ہوگا. ٹو انشور دا رائٹس آف لوور اینڈ سپریسڈ کلاسز آف سوسائٹی، جو لوور اور سپریس سوسائٹی کلاسز آف سوسائٹی ہیں، یعنی کہ عورتیں اور غلام، اور عورت کو ایک قسم کا زمانہ جاہلیت میں بھی ایک یعنی کہ لوور طبقے سے اور ایک سپریس ایک کلاس سے سمجھا جاتا تھا، تو ان کا معیار، ان کے رائٹس کو انشور کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیئر اللہ کنسرننگ وومن اینڈ سلیوز، یعنی کہ اپنے عورتوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو ڈیفینیٹلی اب ان کے بھی عورتیں اور غلام بھی تو ہیومن نہیں ہے نا، تو ان کے رائٹس بھی تو ہیومن رائٹس میں آتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں یہ فرمایا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے دا یوزری آف دا پری اسلامک پیریڈ. یوزری کہتے ہیں سود کو، یعنی کہ اسلام سے پہلے کا جو سود تھا اس کو بھی ابولش کیا گیا، ختم کیا گیا. اینڈ دا فرسٹ آف اوور یوزری آئی ابولش از دیٹ آف عباس بن عبد المطلب. یہ بھی اگین جیسے اوپر ریونج والا بلڈ ریونج کی ایگزامپل ہے، ویسے ہی یہ بھی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ صرف پوائنٹ ہے، میں نے اس کے اسٹارٹ میں بھی کچھ نہیں لکھا اور بعد میں بھی، تو ڈیفینیٹلی آپ نے لکھنا ہے، تو آپ نے اس کو کچھ ایڈیشن کر کے، اس کو ایڈٹ کر کے پھر آپ نے اپنا جی ڈی پی کرنا ہے. اب بلیک ہیز نو سپریورٹی اوور وائٹ، اگین یہ وہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یہ بھی ہیومن رائٹس کو انشور کرتی ہے لائن، اور سوشل ویلیوز کو بھی ہائی کرتی ہے. پھر اللہ کنسرننگ وومن، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ویلی یو ہیو ٹیکن دیم اون، یعنی کہ عورتوں کے بھی رائٹس کو، وہ بھی کیونکہ فیمیل رائٹس بھی، وومن رائٹس بھی ہیومن رائٹس میں آتے ہیں، اور وہ ایک لوور کلاس سمجھی جاتی ہے اس کو سوسائٹی میں، فیمیل کو، تو ان کے رائٹس کو انشور کیا یہ کہتے ہوئے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پہ تم نے انہوں نے اپنے قبضہ میں لیا ہے. اوکے، ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جہاں تک تمہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی کہ یہ بھی اگین ہیومن رائٹس کو انشور کرتا ہے کہ تم بلا وجہ کسی کو کیوں تکلیف دو گے، مطلب ہر بندے کا ایک رائٹ ہے، تو تم اس کا رائٹ کیوں کرو گے وائلیٹ، اس کو تکلیف پہنچا کے. جب تمہیں تکلیف پہنچائی جائے، پھر قصاص کا کانسیپٹ تو ہے، دیت قصاص وغیرہ اسلام میں، لیکن ویسے بلا وجہ کسی کو ہرٹ کرنا تو وہ بھی ہے نا، قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایک انسان کی جان لینا تمام انسانیت کی جان لینا. اب کوئی بھی انسان ہو، بلا وجہ کسی کی جان کو اسلام نے ہر طرح سے حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، او پیپل جسٹ ایز یو ریگارڈ دس منتھ دس ڈے دس سٹی ایز سیکریڈ، یہ اگین جو اوپر والا پوائنٹ تھا وہی ورڈس چینج کے ساتھ یہ دوبارہ یہی پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ تم پر ایک دوسرے کی وہی لائف اینڈ پراپرٹی، اوپر بلڈ اینڈ پراپرٹی تھا، یہاں لائف اینڈ پراپرٹی ہے، یعنی کہ جان اور مال ایسے ایک دوسرے کے لیے مقدس ہے جیسے اس دن کی حرمت اور اس دن کی، یعنی کہ آج کے دن کی حرمت اور اس شہر کی حرمت تم پہ مقدس ہے. ٹھیک ہے، سوشل ویلیوز آر ہائی وین دا ریئل اونرز ہولڈ دا پوزیشن. یہ لائن خود سے میں نے لکھی ہے کہ سوشل ویلیوز یعنی کہ جو سوشل ویلیوز ہوتی ہیں
وہ ہائی ہوتی ہیں تب ہوتی ہیں وہ ہائی کب جب جو اصل حقدار ہے مالک ہے اس کے پاس اس کی ملکیت ہو، یعنی کہ اصل جو چیز ہے اصل پوزیشن ہے وہ اصل مالک کے پاس ہونی چاہیے. اگر اس بندے کو وہ چیز دے دی جائے جس کا وہ حقدار نہیں ہو تو ڈیفینیٹلی سوشل ویلیوز تو ڈسٹرائے ہو جائیں گے نا. اچھا اس ریگارڈ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریٹرن دا گڈز انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹ فل آنرز، کہ جو چیزیں تمہیں ایمانت کے طور پر دی گئی ہیں ان کو ان کے رائٹ فل آنر جو ان کے حقیقی وارث ہیں حقیقی حقدار ہیں ان کے حوالے کرو. نیکسٹ ہے ڈو ٹریٹ یور وومن ویل اینڈ بی کائنڈ ٹو دیم. اگین یہ وومن کے بارے میں آیا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو. تو یہ بھی ہیومن رائٹس میں اور سوشل ویلیوز کو بھی ہائی کرنے کے لیے وومن ڈیفینیٹلی سوسائٹی کا پارٹ ہیں. جب ان کے ساتھ برا سلوک ہوگا تو سوشل ویلیوز ڈسٹرائے ہوں گی، ان سے اچھا سلوک ہوگا تو سوشل ویلیوز بھی ہائی ہوں گی. اور وہ کیونکہ ایز اے ہیومن بھی ان کے جو رائٹس ہیں وہ سیکیور ہیں، وہ دونوں طرح سے یہ پوائنٹ میں سوشل ویلیوز کی طرف سے بھی اور ہیومن رائٹس کی طرف سے بھی یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فیمیل والا ہے وومن والا ہے. ان آرڈر ٹو انشور دا اکویلٹی آف ہیومن بینگ، انسانیت کی اکویلٹی کے لیے مساوات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل مین کائنڈ از فرام آدم اینڈ ایو، تمام جو انسان ہے وہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی اولاد ہیں. اینڈ عرب ہیز نو سپریورٹی، یہ اوپر جو پوائنٹ آیا علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا تھا یہاں سیم ہے، یعنی کہ یہاں ایک پوائنٹ میں ڈسکرائب ہوا کہ کسی عربی کو اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور دوسرا بھی یہ کالے کو گورے پر گولے کو کالے پر نہیں، ایکسیپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشن، سوائے تقوی پر اور اچھے اعمال پر. ٹھیک ہے. ٹو میک دا سوشل ویلیوز مور ہائی ان این اسلامک اسٹیٹ، سوشل ویلیوز کو ایک اسلامک اسٹیٹ میں، یعنی کہ ایک تو ویسے سوسائٹی میں سوشل ویلیوز ہائی ہونا اور اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے پرٹنلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لرن دیٹ ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری مسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک اسلامک سوسائٹی میں سوشل ویلیوز ڈیفینیٹلی ہائی ہوں گی دوسری سوسائٹی سے. تو اسلامک سوسائٹی کو بھی ایک دینے کے لیے پروٹیکشن اور زیادہ منظم کرنے کے لیے یونٹی کے ایک یونٹی کے ٹائم میں اس کو کرنے کے لیے، اس کو ٹائم میں باندھنے کے لیے، یعنی کہ یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو باتیں میں بتا رہی ہوں یہ لکھنی ہے خود سے. ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ آپ نے 8 پوائنٹس لکھنے ہیں، یہ 15 میں بتائیں، اور 8 پوائنٹس میں آپ کے 3 to 50 ورڈز نہیں ہوتے، 100 ورڈز مشکل سے بنتے ہیں. تو آپ نے ان کو تقریباً 200 تک لے کے جانا ہے. منیمم بھی آپ نے 200 ورڈ ضرور کرنے ہیں. آپ کی لمٹ تو 250 سے 300 تک ہے نا، لیکن آپ نے 200 ضرور کرنے ہیں. تو 250 کو انہیں زیادہ اچھا ہے، 300 کے قریب ہو جائیں اور زیادہ اچھا ہے. تو وہ کیسے کریں گے؟ آپ 8 پوائنٹس کو ایسے ہی جو میں نے لکھے ہیں ان کو اپنے ورڈز میں ڈسکرائب، جو میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں خود سے آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے تو آپ کے ورڈز بھی زیادہ ہوں گے اور آپ کے 8 پوائنٹس بھی بریفلی ایکسپلین ہوں گے. اور مین بات آپ کا پلیجرزم نہیں آئے گا، آپ خود سے لکھیں گے تو آپ کے گریڈ بھی دا بیسٹ آئیں گے. اوکے. لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ ٹو اے مسلم وچ بلانگس ٹو اے فیلو مسلم انلیس اٹ واز گیون وداؤٹ اینی فراڈ اینڈ کوئرشن، کہ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا کوئی مال کوئی بھی چیز وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، یعنی کہ حلال نہیں ہے جب تک کوئی مسلمان اس کو اپنی مرضی سے نہ دے. یعنی کہ اس کا کوئی مال کوئی جان کوئی بھی چیز ہے، اس کی پراپرٹی وٹ ایور، کوئی گفٹ وٹ ایور جو بھی ہے، تو وہ دوسرے مسلمان کے لیے لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ کسی بغیر کسی فراڈ اور کوئرشن کے بغیر، یعنی کہ فریلی وہ اس کو ولنگلی اپنی مرضی سے دوسرے مسلمان کو دے تب اس پہ جائز ہے، ورنہ اگر چوری سے یا کسی اور طریقے سے لے تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا جی ڈی پی. اگین بتا رہی ہوں 8 پوائنٹس کو لکھیں اور خود سے ڈسکرائب کریں تاکہ پلیجرزم نہ آئے اور آپ کے گڈ گریڈز آئیں. اوکے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.